ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص عمرہ کرنے کا خواہش مند ہے اور حرمین کی زیارت کرنے کے لیے بے چین ہے، لیکن اس کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ عمرہ کر سکے۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا ہے کہ تم سگریٹ کے ڈنڈے اور دوسری تمباکو والی چیزیں وہاں بیچنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہارا خرچہ نکل آئے گا اور عمرہ بھی مفت میں ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسی چیزیں سعودی قانون کے مطابق ممنوع ہیں، تو ایسے شخص کا اس طرح کرنا درست ہے؟ کیا عمرہ ادا ہو جائے گا، ثواب ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں، یہ سوال کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا۔ اکثر طور پہ جو غریب ہیں ان کے دل کے اندر خواہش تو ہوتی ہے، پھر لوگ ان کو یوں سمجھ لیں کہ پٹھی مت دیتے ہیں، غلط طریقے بتاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آدمی عمرے کے لیے چلا گیا، اس نے اپنے ساتھ سگریٹ کے ڈنڈے لیے، کوئی تمباکو والی چیزیں لی، وہاں جا کے خرید و فروخت کی، عمرہ ادا کیا، واپس آ گیا، عمرہ تو ادا ہو جائے گا، اسے ثواب بھی مل جائے گا، ثواب کے اندر بھی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن چونکہ سعودی قانون کے یہ خلاف ورزی ہے، تمباکو والی چیزوں کو لے کر جانا، اب اس میں احتمال ہے کہ اس کو پکڑ لیا جائے، قید و بند کی صعوبتیں یہ برداشت کرے، اس کی توہین کی جائے یا اسے جرمانہ وغیرہ لگایا جائے، تو ایک نفلی عبادت کے لیے اپنے آپ کو ان خطرات کے اندر دھکیلنا یہ کسی بھی صورت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ عمرے کے خواہش مند ہیں، اگر اللہ نے ان کو استطاعت دے رکھی ہے تو عمرہ کرنے کے لیے جائیں، اور اگر فی الحال ان کے پاس استطاعت نہیں ہے تو وہ اللہ سے دعا مانگتے رہیں، رب العالمین ان کے لیے کوئی ایسی صورت پیدا فرما دیں گے کہ ان طریقوں کو اپنائے بغیر وہ عمرہ ادا کر کے آ جائیں گے۔ لہٰذا ایسے طریقے اپنانا کہ جن میں احتمال ہو کہ اس کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ